وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے لڑکی کو خودکش بمبار بننے سے بچا لیا۔ وزیر داخلہ کی جانب سے بتایا گیا بی ایل اے اور بی ایل ایف کم عمر بچیوں کو خودکش حملہ آور بنانے میں ملوث ہیں۔ 25 دسمبر کو انٹیلیجنس آپریشن کے دوران کم عمر بچی کو تحویل میں لیا گیا۔ دوسرے بچوں کو خودکش حملہ آور بنانے والے اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ متاثرہ بچی کی جانب سے یہ کہا گیا دہشت گرد ہمارے بچوں اور طلبہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار ایڈیشنل آئی جی اور سی ٹی ڈی کے ہمراہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول صاحب۔ نبیل گبول صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ سیکیورٹی فورسز نے کم سن لڑکی کو خودکش بمبار بننے سے بچا لیا ہے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی افسوس کی جائے کم ہے کہ بلوچستان سے اور جس طریقے سے وہاں کے دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ جو ہے ہماری کم سن بچیوں کو جو ہے بلوچ بچیوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کم عمر بچی کا جس طریقے سے ذہن سازی کی گئی، جس طرح برین واش کیا گیا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا کو استعمال کیا، یہ ٹیررسٹ گروپ بلوچستان میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اگر بلوچ کہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو اس طریقے سے برین واش کر کے پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف ان کو استعمال کرنے کی ایک ناکام کوشش جو آج دکھائی گئی ہے۔ اور آج دیکھیں ہم نے کہ کس طریقے سے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہے اس بچی کو، اس کے خاندان کو بچایا کہ اتنے بڑے سانحہ جو وہ بس میں بیٹھ کر کراچی کی طرف آئی اور کراچی میں خودکش حملہ کرنے کی جو ہے کوشش کروائی گئی دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ روایت کے بھی خلاف ہے، بلوچ روایت کے خلاف ہے، اور بلوچستان سے جس طریقے سے بچی کو پہلے جو ہے انسٹاگرام میں، پھر اس کے بعد جو ہے واٹس ایپ گروپ میں، پھر ٹیلی گرام، اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے گروپس ہیں، یہ بچوں کی جو ہے ذہن سازی جس طریقے سے برین واش کی جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، دیکھیں اس سے حاصل ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے جو ہے صرف اپنے جو عورتوں کو استعمال کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سال پہلے یونیورسٹی کے باہر ایک عورت جو ہے وہ خودکش حملہ کیا، ایک بلوچ عورت نے۔ اسی طریقے سے آپ بلوچوں کو پوری دنیا میں بدنام کر رہے ہیں۔ یہ بلوچوں کا روایت نہیں ہے۔ بلوچ جو ہے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس طریقے کے دہشت گردی کے لیے۔ تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور میں شاباشی دیتا ہوں ہمارے قانون نافذ کر رہے ہیں۔ نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ سینیٹر پلوشہ خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ پلوشہ خان صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا کہیں گی، کیا پیغام دینا چاہیں گی بچیوں کو جو اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں ان کے مذموم مقاصد کے لیے استعمال ہونے جا رہے ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے بڑا جو اس میں نظر آتا ہے کہ پہلے تو بھارت نے یہاں سے شکست کھائی پاکستان سے الحمدللہ، پھر اس کے بعد جو اس کی سیٹلائٹ اسٹیٹ کی جیسے نیپال تھا، وہاں کے عوام نے بھارتین کو اس کو رد کیا اور ان کو نکال کے پھینکا۔ بنگلہ دیش میں تاریخ کا بڑا جو فیصلہ ہے وہ بنگلہ دیش میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے پاکستان کے حق میں آیا کہ جو آج سے 50 سال پہلے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا گیا، وہاں کی عوام آج پاکستان کے نعرے لگا رہی ہے۔ لہٰذا یہ دوسری بڑی شکست ہے، تیسری بڑی شکست ہے کہ جو مودی نے اور اس کے نیچے اس کی فوج نے جو ہے پاکستان کے ہاتھوں خدا کی مدد سے اور نصرت سے اٹھائی۔ تو لہٰذا ظاہر ہے وہ اپنی ہزیمت مٹانے کو اب ان کا جو ہدف ہے وہ پاکستان کے بچے ہیں، پاکستان کی جوان نسل ہے، جن کو وہ بنگلہ دیش میں تو آپ نے دیکھا کہ اسی جسے جین زی کہہ لیں یا جو یوتھ ہے وہاں کی، انہوں نے ان کو اکھاڑ کے باہر نکالا۔ اسی طرح نیپال میں دیکھا آپ نے کیا ہوا۔ تو اب وہ پاکستان کے بچے بچیوں کی طرف اپنے ناپاک قدم اور ارادے بڑھا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں فوری طور پر ایک جو ہے عوامی اویئرنیس کی ایک مہم شروع کرنی چاہیے، جس میں ہم عوام کو بتائیں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کو یہ خطرہ جو ہے اس سے بتائیں، اس کے بارے میں مطلع کریں، کیونکہ یہ جو ہے سوشل میڈیا، اس پر بچے کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح انفلوئنس ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی آسان سے ٹارگٹ ہے۔
لیکن میں سمجھتی ہوں آج بڑا کامیابی کا دن ہے کہ بچی ریکور ہوئی، بچی بازیاب ہوئی، بچی کو سمجھ آئی، اور پورے پاکستان کے بچے بچیوں کو اس سے ایک سبق ملا کہ کس طریقے سے دشمن جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کے تو منہ پر ہزیمت کا ایک اور تماچا پڑا، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح بنگلہ دیش میں 14 فروری کو الیکشن ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان مخالف جو وہاں حسینہ واجد اور اس کی باقیات تھی ان کا خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کا نہ صرف اس خطے میں بلکہ گلف میں اور پورے پاکستان پورے دنیا میں پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کی جو قدر و منزلت ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال آج بڑی کامیابی کا دن ہے کہ ایک بچی جو ہے وہ بچی اور کوئی جانی نقصان نہ ہوا، اور باقی بچے بچیوں کو بھی ان کے اور پاکستان کے عوام کو ان کے منصوبوں کا جو ہے وہ پتہ چلا۔ لہٰذا تمام پاکستان قوم کو مبارک ہو، بچی کے ماں باپ کو مبارک ہو، اور ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بہت مبارک ہو، اور سندھ کی حکومت اور سندھ کے جو ہوم منسٹر ہیں ان کو بھی شاباش اور مبارک بنتی۔ پرویز خان صاحبہ، آپ نے مبارکباد تو دی، سیکیورٹی فورسز کو وہ مستعد بھی ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کر بھی رہی ہیں، والدین پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں؟ جی بہت بڑی، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ والدین کو بچوں کو بتانا چاہیے، نہ صرف والدین کو، حکومت پاکستان کو بچوں کے لیے مہم شروع کر لی ہے۔ جوان نوجوان بچے بچیاں جو اس عمر کے دائرے میں جہاں وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، اس کو ٹی وی پر، اس کو سوشل میڈیا پر ایک مہم بنائی جائے کہ لوگ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ ہوشیار رہیے، یہ دشمن ہے، جو آپ کو آپ کی جان دینے کو کہے وہ دشمن ہے، ملک کا دشمن ہے، جو آپ کو اپنے دوسرے ہم وطنوں کی جان لینے کا سبب ہے اس کو فوراً رپورٹ کریں۔ میں سمجھتی ہوں اس وقت ایک عوامی اویئرنیس کی بہت بڑی مہم کی ضرورت ہے، جس میں پاکستان کی حکومت کو جو ہے وہ پہلا ظاہر ہے قدم انہوں نے ہی اٹھانا ہے، اور اس کو سوشل میڈیا پر، اس کو اخبارات، اس کو ٹیلی ویژن ہر طرف پھیلایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طریقے سے یہ عوام دشمن طاقتیں جو ہیں ان کے نزدیک، دیکھیے بلوچ بچی ہو، پختون بچی ہو، پنجابی بچی ہو یا سندھ کی بچی ہو، ان کے نزدیک اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کو صرف پاکستان کا نقصان چاہیے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ خود نظر رکھیں اور بچوں کو بتائیں کہ یہ اس قسم کے عناصر پھیل رہے ہیں، اور بچوں کو خود بھی ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں، بچوں سے بات کر سکتے ہیں، ہم بچوں سے سوشل میڈیا کے ذریعے جس سے وہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں اس سے بات کر سکتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، اخبارات کے ذریعے اپنی اور اسکولوں کالجوں میں یہ پیغام دیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن ان کا پکڑے جانا اور بے نقاب ہونا بہت بڑی کامیابی ہے میرے نزدیک۔ پلوشہ صاحبہ ساتھ ہی رہے گا۔ نبیل قبول صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بچے اس طرح جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں میں نہ جائیں؟ جی جیسے بالکل سینیٹر پلوشہ صاحبہ نے صحیح کہا کہ سب سے پہلے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کو ایزی ایکسیس جس طریقے سے دیا جاتا ہے، کم عمری میں 9-10 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیا جاتا ہے، اور وہ پھر جس طریقے سے وہ انوالو ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، ایکس ہے، آپ کے انسٹاگرام ہے، یہ ایک ایسے ایپس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سارے ایسے ایپس ہیں جس سے یہ پھر آپ دیکھیں نا اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، اس بچی کو کسی طریقے سے جو ہینڈلر تھا دہشت گردوں کا اس نے اپروچ کیا سوشل میڈیا کے تھرو، اپروچ کرنے کے بعد پھر اس کو جو جس طرح برین واش کیا، اور پھر اس کے بعد ایک گروپ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا جس سے اس بچی کو تیار کیا گیا خودکش حملے کے لیے۔ تو والدین دیکھیں نا، اس بچی کا والد بھی نہیں تھا، تو اس بچی کا جب والد بھی نہیں تھا تو گھر کے جو بڑے تھے اسی طریقے سے صرف چلو اس بچی کا ایک کیس ہے، والد نہیں تھا، اس کے اوپر نظر اگر پیرنٹس کے نہیں تھے، اگر والدہ کی نظر نہیں تھی یا بڑوں کی نظر نہیں تھی، لیکن یہ میرا میسج سارے پاکستان کے اندر جتنے بھی جو والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ اپنے بچیوں پر نظر رکھیں۔ یہ جتنے بھی دہشت گرد ہیں یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، یہ اینٹی پاکستان، اینٹی سیکیورٹی فورسز جو یہ برین واش کرتے ہیں بچوں کو، تو پھر بچے اس طرح کی حرکت جب کرتے ہیں تو پھر یہ پورے میں سمجھتا ہوں قوم کی جو ہے نا، یہ جس طرح بلوچ بچی ہے، تو بلوچ میں بار بار اس بار کہ میں خود ایک بلوچ ہوں، تو مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ کس طرح ایک چھوٹی بچی کو جس طریقے سے تیار کیا گیا خودکش حملہ کرنے کے لیے۔ نبیل قبول صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، اس وقت ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ایک بڑی دہشت گردی سے بچا لیا گیا ہے، کیا کہیں گے؟
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی سے بچے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا ایک سبق ہے کہ اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اسی طرح ہی جو سادہ لو اور ہماری بچے ہیں، بچے اور بچیاں، ان کو ایک پورے پلان کے تحت ان کا برین واش کیا جاتا ہے، اور برین واش کرنے کے بعد انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کون ایسا جو انسانیت دوست یا محب وطن ہوگا جو چاہے گا کہ خود کا استعمال کے ہوں، اپنی جان بھی جائے، جس کا ہمارے دین نے منع کیا ہے، پھر دوسروں کی جان کو بھی نقصان، جان و مال کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے، اور اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا کوئی اسی طرح اور کئی طریقے سے جب کوئی ٹریپ کرے یا آپ کو وہ بڑا ایک آپ کا ہمدرد بن کے برین واش کرنے کی کوشش کرے، استعمال کرنے کی کوشش کرے، تو ان چیزوں سے، اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ طلال چودھری صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز بڑی مستعد ہیں اور وہ اپنی کارروائیاں بھی کریں۔ غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے۔ نبیل گبول اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ نبیل گبول صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں کون سی ایسے اقدامات ہیں جو کہ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں، اس طرح جو ہے وہ دہشت گرد تنظیمیں بچیوں کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، خاص کر میں اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے کہوں گا کہ وہ اس طرح کے جو ایپس ہیں، اس طرح کے جو سوشل میڈیا کے ایپس ہیں، اس کے اوپر ہمارے جو سائبر کرائم کا یونٹ ہے اس کو زیادہ مضبوط کریں، تاکہ اس طرح کے جو ایپس ہیں اس کے اوپر نظر رکھا جا سکے، اور جس طریقے سے یہ ایزلی جو ہے فون اویلیبل ہو جاتا ہے، اور فون ایزلی جو ہے بچوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اسکولز میں، اسکول کے اندر میں سمجھتا ہوں ان کے جو پرنسپلز ہیں یا جو ٹیچرز ہیں، ان کو یہ میسج جانا چاہیے کہ جہاں آپ بچوں کے ہاتھوں میں موبائل فون دیکھتے ہیں، اور جہاں پر پیرنٹس میں بار بار پیرنٹس کو کہوں گا کہ دیکھیں جی، بچے کی پرورش کی جو ہے ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس وقت کتابیں دیں، قلم دیں، ان کو پڑھائیں، لیکن اس سے سوشل میڈیا سے دور رکھیں کہ یہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے۔ اور یہ دیکھیں، آپ جب سے اے آئی آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جس طریقے سے وہ پھیلا رہی ہے، اس طریقے سے جس طرح اس بچی کا آپ دیکھیں، اس بچی ایک عام یعنی غریب گھرانے کی بچی، اور اس غریب گھرانے کی بچی کے والدین کو جس طریقے سے جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے والدہ کو یا اس کے جو بڑے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہماری بچی جو ہے وہ بس میں بیٹھ کر کراچی چلی گئی اور وہاں پر خودکش حملہ کرنے والی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اگر آج خدا نخواستہ یہ کامیاب ہو جاتی، ایک پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح ہوم منسٹر نے کہا کہ ہم نے راز میں رکھا ہے اس بچی کے نام کو اور اس کی فیملی کو، اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان جو ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارے اقدامات کر رہی ہے، اور ایسے لوگوں سے، ایسے دہشت گردوں سے بچانے کے لیے اپنی قوم کو جو ہے نبیل گبول صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی ہم سے جوائن کیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شرمیلا صاحبہ، آپ کیا کہیں گی؟ سیکیورٹی فورسز نے ایک کارروائی کی اور کمسن لڑکی کو خود کچھ بمبار بننے سے بچا لیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، یہ بہت اہم کارروائی ہے اور ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے خراج تسلیم پیش کرتے ہیں کہ بر وقت کارروائی کر کے نہ صرف بڑی تباہی سے بچایا ہے بلکہ ایک معصوم بچی کی جان بھی بچائی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور وہاں پر یہ بھی ایک بڑا چیلنج سامنے آیا ہے کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کر کے معصوم بچے اور بچیوں کو بڑھایا جا رہا ہے اور دہشت گردوں کی نیٹ ورک کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر یہ بر وقت کارروائی کرنے میں سمجھتی ہوں بہت بڑی کامیابی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس طرح کی کارروائی آگے بھی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے معصوم بچی اور بچوں کی جان بچا سکیں گے، ان سے محفوظ کر سکیں گے، کیونکہ جس طرح ہم اپنے ایٹمی اساسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ قوم کا مستقبل ہے، ہماری بچیاں، ان کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بس اب استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کی جانب سے، اس کا خاتمہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔